ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مجھے بتائیں مسلمانوں، اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر میرے آقا جابر کے لیے دعا کر دیتے تو حضرت جابر کے لیے دعا ہو جاتی تو میرا ایمان ہے کوہ احد بھی سونے کا ہو جاتا، مٹی سونا بن جاتی۔ اور ہمارا تو چونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صوفیہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے مخصوص نیت کے ساتھ تو مٹی سونا ہو گئی۔ وہ تو صوفیوں کی جان ہے، وہ تو صوفیوں کا ایمان ہے، بلکہ صوفیوں کے ایمان کا بھی ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا ہستی ہے! اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اگر حضور دعا کر دیتے حضرت جابر کی بگڑی بن جاتی۔ جابر کی بگڑی تو بنتی، حبلی کے اجتماع کا عنوان کب بنتا، ہماری زندگیوں کا عنوان کب بنتا؟ حضرت جابر کی بگڑی تو بن جاتی، لیکن لوگوں کو لاہ عمل کیسے ملتا، قانون کیسے ملتا؟ اللہ اکبر! جابر نے عرض کیا حضور میری پریشانی یہ کہ میں قرض وقت پہ دے نہیں پایا۔ حضور نے دعا نہیں کی، ہمارا ایمان ہے اگر دعا کر دیں تو حضور کی دعا کی شان یہ ہے ہمارے عقیدے میں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت کی عقیدے میں دعائے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈتی ہے، اور اجابت جس کے لیے جھک کر جس دعا کو گلے سے لگاتی ہے اس دعا کو دعائے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر! ذرا لوگ اس پر غور تو فرمائیں، اجابت جس کے لیے جھکے اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد اور عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ حضرت جابر نے عرض کیا آقا دے نہیں پا رہا ہوں قرضہ۔ آقا نے بظاہر کوئی دعا نہ دی، آقا علیہ السلام نے کوئی وظیفہ نہ بتایا، بلکہ فرمایا جابر چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس یہودی سے میں بات کرتا ہوں تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا ہم بھی کسی کی مصیبت میں فزیکلی طور پر انوالو ہوتے ہیں؟ ہم بھی کسی کی مصیبت اور تکلیف میں اپنی اثرات کا استعمال کر کے، اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کل تو چل کر جانے کا معاملہ بھی نہیں ہے، فون اٹھا کر کے موبائل پر بات کر دیں تو کئیوں کی بگڑی بن جائے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم کسی کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنا گوارا نہیں کرتے، اتنی خود غرضی ہے، اس قدر انسان خود غرض ہو چکا ہے، اس کو کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اس کو کسی کی مصیبت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی خیر خواہی کے لیے، میری امت کی فلاح و صلاح کے لیے اس نے کوئی پلان نہیں بنایا، فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ جس نے میری امت کے لیے کوئی خیر کا منصوبہ نہ بنایا، رات میں سو کر کے فجر کی نماز ترک کر کے بستر سے اٹھنے والا انسان اتنا حریص ہو گیا ابھی بستر سے اٹھتا بھی نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے ناشتہ کیا ملے گا۔ یہ انسان کے حالات ہیں، نہ کسی کے مسئلے پر غور ہے، نہ کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے۔ یاد رکھنا صرف درد بھرے سیمینار کرنے سے امت کی تکلیفوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، صرف اخبارات میں آرٹیکل لکھنے سے بھاگنے والی بیٹیوں کو روک نہ سکو گے۔ اللہ اکبر! صرف کانفرنس کرنے سے اور کانفرنسوں کے انقلابی عنوانات سے قوم کو ارتداد سے روک نہ سکو گے جب تک کہ ان کے مسائل پر نظر نہ ہو، جب تک ان کے ساتھ ساتھ چل کے جانے کی فکر نہ ہو، جب تک ان کے مسائل حل کرنے کی فکر نہ ہو۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا آسمان سے مدد رک گئی، اللہ کی مدد رک گئی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو سن لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائی
بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا بند کر دیا ہے، اس لیے آسمان سے مدد نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کٹتے ہوئے جنازے ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ لٹتی ہوئی آبرو ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ تباہ ہوتی ہوئی زندگیاں ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ اجڑتی ہوئی جوانیاں ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں کو بلڈوزر سے اکھاڑا جا رہا ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا خود غرضی میں ڈوبے ہوئے انسان اگر آسمان کی مدد چاہتا ہے تو پہلے اپنا ذہن تو بنا کہ تو اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا۔ آج تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ جب تجھے اللہ اچھے دن دکھاتا ہے تو تو نرم بستروں کا مزہ اڑاتا ہے اور تو اچھے کھانوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تجھے کسی کی غم سے کوئی لینا نہیں، تجھے کسی کی مصیبت سے کوئی لینا نہیں۔ آؤ اپنے نبی کی سنت دیکھو، اپنے نبی کا خلق عظیم دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر سے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس کو آسمان کی دعوت کرائی جاتی ہے، جس کو لامکان کی دعوت کرائی جاتی ہے، وہ ایک صحابی کی تکلیف کو سامنے رکھ کر ایک یہودی کے گھر تک جانے کو تیار ہوتے ہیں، ایک یہودی کے دروازے تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا اس یہودی کے دروازے تک جاتے ہیں۔ کوئی ہے حضور سے بڑا؟ اللہ اللہ، اتنے مغرور ہو گئے مسلمان کہ کہتے ہیں کہ نبی کے غلام ہے، لیکن عملی طور پر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی غلامی کی۔ اللہ کے رسول یہودی کے دروازے تک ایک مسلمان کی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے؟ ہاں لیا ہے، تھوڑی مہلت دے دو، مہلت دے دو تھوڑی سی۔ یہودی نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا، میں پہلے ان کو بہت مہلت دے چکا ہوں، اس لیے میں نے ان کو کوئی مہلت نہیں دینا۔ سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پہ مہلت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا۔ کہاں ہے؟ ہمیں خودکشی کرنے والوں کے چہروں پر رونا تو آ رہا ہے، ہم خودکشی کرنے والوں کی ویڈیو کلپیں تو بہت درد سے ہم کر رہے ہیں۔ آخر خودکشی لوگ کرتے کیوں ہیں؟ حالانکہ جو کرتے ہیں مجھے ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں۔ آدمی جب گلے تک قرضے میں پھنس جاتا ہے نا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کے لیے جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بلکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ قرضہ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ آدمی قرض اس وقت مانگتا ہے جب انتہائی اس کو مصیبت کا وقت آ جاتا ہے۔ صدقے سے افضل قرضے کو قرار دیا گیا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دے گا قرضہ، تو جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا، جتنی رقم قرضے میں دی ہے روزانہ اتنی ہی رقم اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے کسی نے کسی کو 5000 قرضہ دیا تو اب جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر نہیں آ جاتا اس کے ہاتھ میں، ہر دن اللہ اس کو 5000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہی نہیں، اور حالات بھی ایسے بن گئے کہ اس قدر مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ ایک بار کوئی قرضہ لے لے پھر آپ کی چپلیں گھس جائیں، آپ مانگتے مانگتے تھک جاؤ، وہ کبھی لوٹائے گا نہیں، بلکہ جب دینے